اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محسنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان۔ ترجمہ: انہیں نکاح کی قید میں لانے والے بنو، نہ کہ بدکاری کرنے والے اور نہ خفیہ طریقے پر دوستی کرنے والے۔ جائز صورت مرد عورت کے جنسی شہوانی تعلق کی اس آیت میں صرف نکاح بتائی ہے۔ نکاح چوری چھپے نہیں، اعلان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس میں خدا کا نام درمیان میں لا کر، خالق کائنات کا واسطہ ڈال کر مرد عورت کی راحت آسائش کا ذمہ لیتا ہے اور عورت مرد کی خدمت کی ذمہ داریوں کو قبول کر لیتی ہے۔ دو اجنبی خاندان ملتے ہیں، سسرالی عزیزوں کا ایک طویل سلسلہ وجود میں آتا ہے، میاں بیوی پر ایک دوسرے کے حقوق قائم ہوتے ہیں، فرائض عائد ہوتے ہیں۔ دونوں میاں بیوی اپنے کو مستقبل میں نباہ کے لیے عمر کے ہر دور، مال و دولت کے ہر اتار چڑھاؤ، صحت و علالت کے ہر امکان کے لیے تیار کرتے ہیں، اور یہ معاہدہ گواہوں کی موجودگی میں بزرگوں کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے فرمایا محسنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان، یعنی انہیں نکاح کی قید میں لانے والے بنو، نہ کہ بدکاری کرنے والے اور نہ خفیہ طریقے پر دوستی کرنے والے۔ یہ الفاظ لا کر قرآن مجید نے ازدواجی اور خاندانی زندگی کا وہ بلند ترین معیار پیش کر دیا جہاں کوئی مادی تہذیب آج تک نہیں پہنچ سکی۔ اسلام نے نکاحی تعلق میں ایک تقدیس پیدا کر دی ہے۔ آگے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو شخص ایمان سے انکار کرے تو اس کا عمل یقیناً برباد ہو گیا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اس میں تنبیہ ہے کہ اہل کتاب کی عورتوں سے صرف نکاح جائز ہے، مستحسن نہیں، اور جو شخص اس اجازت سے فائدہ اٹھائے اسے اپنے ایمان کی طرف سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی غیر مسلم بیوی سے متاثر ہو کر اپنے ایمان اور اخلاق سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، کل کا درس بھی ہم نے سنا اور آج نکاح کے فوائد اور ثمرات بھی ہم نے سنے۔ تو خفیہ تعلق اور خفیہ دوستیوں سے بچیے، اور اگر کوئی آپ سے تعلق بنانا بھی چاہتا ہے تو واضح طور پر ان کو کہیے کہ آپ میرے ساتھ نکاح کر لیجئے۔ یہ پاکیزہ تعلق ہے، بہترین تعلق ہے، اور شریعت مطہرہ اسی تعلق کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ اس کے علاوہ خفیہ دوستیاں، خفیہ ملنا، آپس میں بات چیت، یہ سب حرام، ناجائز اور کبیرہ گناہ ہے۔ اس سے بچیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں توبہ کی توفیق ہی نہ ہو اور موت آ جائے تو پھر کل قیامت والے دن یہ راز جب ظاہر کیا جائے گا تو پھر کتنی زیادہ شرمندگی ہوگی، خود اندازہ لگا لیجئے۔ اس لیے کوشش کیجئے اپنی زندگی پاک صاف ستھری گزاریے، تاکہ ہماری دنیا بھی خوبصورت سے خوبصورت ہو اور آخرت بھی ہماری خوبصورت سے خوبصورت ہو۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔